اس ویڈیوز میں آپ کو اسلامک بہت سے سوالوں کے جوابات مل سکتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ آج فتاوی فیض الرسول کی 32ویں ٹاپک ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل پر بہت ساری ویڈیو آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ سبسکرائب، شیئر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارت، وضو اور غسل کا بیان۔ عورتیں وضو میں سر کا مسح کس طرح کریں؟ کیا مردوں کی طرح یہ بھی گدی سے ہاتھ پیشانی پر واپس لائیں؟ جواب: وضو میں سر کے مسح کا مستحب طریقہ دو طرح ہے۔ اول یہ کہ پوری ہتھیلیاں انگلیوں کے سرے تک تر کر کے پھر انگوٹھے اور کلمے کی انگوٹھی کے سوا ایک ہاتھ کی باقی 3 انگلیوں کا سرا دوسرے ہاتھ کی باقی 3 انگلیوں کے سرے سے ملائیں اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر گدی تک مسح کرتا ہوا اس طرح لے جائے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، پھر وہاں سے ہتھیلیوں سے مسح کرتا ہوا آگے تک واپس لائے، جیسا کہ جو ہرا نیرا عنایہ اور کفایہ میں ہے۔ وللفضل للکفایۃ کیفیتہ ان یضع من کل واحدۃ من الیدین ثلاث اصابع علی مقدور رأسہ ولا يضع الابہام والمزید وجہ فی کفیہ ویمدہما الی القفا ثم یضع کفیہ علی مؤخر رأسہ ویمدہما الی المقدوم۔ فتاوی رضویہ میں مسح کے اس طریقے کو بہتر فرمایا اور بہار شریعت میں اسی طریقوں کو بیان کیا گیا۔ اور مسح کا دوسرا مستحب طریقہ یہ ہے کہ سب انگلیاں سر کے حصے پر رکھیں اور ہتھیلیاں سر کی کروٹوں پر اور ہاتھ جمائے ہوئے گدی تک کھینچتا لے جائیں، بس جیسا کہ فتاوی قاضی خاں اور عالم غری میں ہے۔ وللفضل للہندیہ یضع کفیہ واصابعہ علی مقدم الراس ویمدہما الی فقاہ علی وجہ یستوعب جمیع الراس۔ شرح نقایہ اور عمدہ الرعایہ میں اسی دوسرے طریقے پر جزم کہا اور فتاوی رضویہ میں فرمایا کہ سر کے مسح میں ادائے سنت کو یہ طریقہ بھی کافی ہے۔ در المختار اور بحر الرائق میں ہے۔ قال الزغیلی تکلم فی کیفیۃ المسح والاظہر ان یضع کفیہ واصابعہ علی مقدم الراس ویمدہما الی القفا علی وجہ یستوعب جمیع الراس۔ طحاوی علی المراغی میں فرمایا: وقال الزاہدی ھذا روی عن ابی حنیفہ محمد رحمہ اللہ تعالی۔ لہٰذا عورتیں اور مرد بھی اگر پوری انگلیاں اور ہتھیلیاں سر کے اگلے حصے پہ جمع کر گدی تک لے جائیں اور پھر ہاتھ پیشانی پر واپس نہ لائیں تو ادائے مستحب کے لیے طریقہ بھی کافی ہے۔ وہو تعالی اعلم بالصواب۔ زید 3 مرتبہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے کے بعد کوہنیوں سے ہتھیلی تک پانی بہاتا ہے، پھر 3 مرتبہ چلو میں پانی لے کر کوہنیوں تک بہانا ہے۔ تو اس طرح وضو کرنا کس قدر جائز یا ناجائز ہے؟ دلیل کے ساتھ فتاوی عنایت فرمائیں۔ جواب: وضو میں جس عضو کو جہاں تک دھونے کا حکم ہے اس مقدار کے حصے پر ایک بار پانی بہانا فرض اور 3 بار پانی بہانا سنت ہے۔ خواہ 3 بار پانی بہانے کے لیے کئی چلو پانی لینا پڑے، یعنی 3 چلو پانی لینا سنت نہیں بلکہ 3 بار پانی بہانا سنت ہے، جیسا کہ در مختار میں ہے۔ تسلیۃ الغسل المستوعب ولا عبرۃ للغفرات۔ لہٰذا زید اگر کوہنیوں سمیت ہاتھ کے حصے پر 3 بار پانی بہانے کے بعد پھر کوہنیوں سے ہتھیلیوں تک پانی بہاتا ہے تو اسراف و گناہ ہے، لیکن اگر 3 بار دھونے سے کوہنیوں تک ہاتھ کے ہر حصے پر 3 بار پانی نہیں بہتا، اس لیے پھر کوہنیوں سے ہتھیلیوں تک بہاتا ہے تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر ہر حصے پر 3 بار پانی بہانے کے حکم پر عمل کرتا ہے مگر پھر 3 مرتبہ چلو میں پانی لے کر کوہنیوں تک بہانا ضرور اسراف و گناہ ہے، بشرطیکہ بترید یعنی ٹھنڈک پہنچانا مقصود نہ ہوا۔ ہوا تعالی عالم۔ زید نے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے وضو کیا اور اس کی نیت صرف نماز جنازہ پڑھنے کی تھی، لیکن نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اسے وضو سے نماز ظہر ادا کر لی، تو اس کی نماز ظہر ادا ہوئی کہ نہیں، یا اسے نماز ظہر ادا کرنے کے لیے دوسرا وضو کرنا چاہیے تھا؟ جواب: اللہم ہدایت الحق والصواب۔ زید نے جو وضو کے صرف نماز جنازہ پڑھنے کی نیت سے کیا پھر اسی وضو سے نماز ظہر پڑھی تو وہ ادا ہو گئی۔ کسی دوسرے فرض یا سنت کو ادا کرنے کے لیے بلا ناقص وضو دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں۔ مسئلہ اس لیے ہے کہ غیر ولی کو اگر نماز جنازہ کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو اجازت ہے کہ پانی پر قدرت کے باوجود تیمم کر کے نماز جنازہ میں شامل ہو جائے، جیسے کہ فتاوی عالمی اگر جلد اول مصری 29 صفحے میں ہے۔ یجوز الیتیم اذا حضرت جنازہ والولی غیرہ فخاف ان اشتغل بالطہارۃ ان تفوت الصلاۃ ولا یجوز لولی وہو الصحیح۔ کذا فی الہدایۃ سورہ میں تیمم کا جو ایزا اس مجبوری کے سبب ہے کہ نماز جنازہ کی نہ قضا ہے نہ تکرار، مگر اس تیمم سے نہ وہ دوسری نماز پڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جس کے لیے باوضو ہونا شرط ہے، اس لیے کہ پانی پر قدرت کے باوجود ایک عذر خاص کے سبب تیمم کو جائز قرار دیا گیا ہے تو وہ نماز جنازہ ہی تک
محدود رہے گا کہ دوسری نمازوں کے لیے وہ عذر نہ ہو رہا۔ مسئلہ تو صرف اسی قدر تھا، مگر عوام نے اسے کچھ کا کچھ مشہور کر دیا۔ حالانکہ جو شخص پانی پر قادر نہ ہوا اگر نماز جنازے کے لیے تیمم کر لے تو جب تک عذر باقی رہے گا وہ تیمم سب نمازوں کے لیے کافی ہوگا، اور جب تیمم جو وضو کا خلیفہ ہے اس کے لیے یہ حکم ہے تو اگر نماز جنازے کے لیے وضو کیا گیا جو اصل ہے تو بدرجہ اولا سب نمازوں کے لیے کافی ہوگا۔ کا فی الجزء الاول من الفتاوی الرضویہ وهو تعالی اعلم۔ وضو کرنے کے بعد یا سنتیں پڑھنے کے بعد، کبھی جمعہ کی نماز ختم ہونے کے بعد، کبھی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد منہ میں پاخانہ کی بو محسوس ہو اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ گاؤں میں جتنے کنویں ہیں ان میں تقریباً اسی طرح کا پانی ہوتا ہے۔ کبھی حوض میں وضو کرنے کے بعد بو معلوم ہوتی ہے، اور شہروں میں مساجد کے نلوں کا پانی کبھی نمکین ہوتا ہے جو پانی آج نمکین معلوم ہوتا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ بارہا کئی مہینہ پیا گیا مگر کبھی نمکین نہیں معلوم ہوا۔ جواب بعون العزیز الملک الوہاب۔ ظاہر یہ ہے کہ پانی بدبودار نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس میں بدبو ہوتی تو وضو کرنے کے موقع پر خاص کر ناک میں پانی ڈالتے وقت ضرور محسوس ہوتی۔ غالباً جن لوگوں کے منہ میں نماز کے بعد پاخانہ کی بدبو محسوس ہوتی ہے ان کو پائریا کی بیماری ہے۔ اسی مرض کی زیادتی میں ایسے ہی بدبو محسوس ہوتی ہے۔ جس پانی میں پاخانہ کی بدبو ہو اسے وضو وغیرہ ناجائز ہے، اور نمکین پانی سے جائز ہے۔ در مختار ماہ شامی جلد اول 124 صفحے میں ہے۔ ينجس الماء القليل بتغير حديد أو رصافة من اللون أو طعم أو ريح بنجسها تلخيصا، اور فتاوی علمیہ جلد اول مصری 20 صفحے میں ہے۔ لا يجوز التوضؤ بماء الملح إذا ذهبت رقته وصار سخينا فإن بقيت رقته والطافلة جاز كذا في فتاوى قاضي مخلصة وهو تعالى أعلم۔ نابالغ بالغ و طالبات کا کنواں یا نل سے بھرا ہوا پانی مدرس وضو غسل طہارت کے کام میں لا سکتا ہے یا نہیں، اور مصلی حضرات اسے پانی سے جو اوپر لکھا گیا وضو غسل طہارت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ جواب دوسروں کے نابالغ بچے خواہ طلبہ ہو یا طالبات ان کو کنویں یا نل سے بھرا ہوا پانی بلا معاوضہ مدرسہ اور مصلی حضرات کو وضو غسل اور طہارت وغیرہ کسی کام میں لانا جائز نہیں۔ بائشت حصہ چہاردہم 77 صفحے میں ہے۔ بعض لوگ دوسرے کے بچے سے پانی بھروا کر پیتے یا وضو کرتے ہیں یا دوسری طرح استعمال کرتے ہیں یا ناجائز ہے، اور در مختار ماہ شامی جلد چہارم 531 صفحے میں ہے۔ لا تصاحبۃ صغیرہ، البتہ اپنے نابالغ لڑکے یا دوسرے کے بالغ لڑکی کا بھرا ہوا پانی استعمال کرنا جائز ہے۔ وہو تعالی عالم۔ پاخانہ کے مقام سے اگر باریک کیڑا نکلا جو مثل چاول کے ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں۔ جواب پاخانہ کے مقام سے باریک کیڑا نکلنے کے سبب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ در مختار میں ہے قضا خروج ریح اور دودتا او حصوا تامن دبرام القصا وهو تعالی عالم۔ اگر اعضائے وضو یا غسل پر تیل لگا ہو تو طہارت حاصل ہوگی یا نہیں۔ جواب جبکہ وضو کے ہر حصے پر پانی گزر جائے تو طہارت حاصل ہو جائے گی اگر تیل کے سبب وضو پانی کو قبول نہ کرے، جیسے کہ شرح وقایہ جلد اول مجیدی 73 صفحے میں ہے۔ ادہن فامر الماء ولم یسلو یجزیہ وهو تعالی علم بالصواب۔ باوضو کا وضو بعد وضو کچھ زیادہ کٹ گیا مگر خون کچھ بھی نہ نکلا، کیا دوبارہ وضو کرنا یا وضو منقطع پر پانی بہانا کافی ہوگا؟ جواب جب کہ کٹے ہوئے وضو سے خون کچھ بھی نہ نکلا تو دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں، کما ہوا ظاہرہ، اور کٹے ہوئے وضو پر پانی بہانا بھی لازم نہیں۔ لأن الغسل في المحلة وقت طهارة حاكمة للبدن كلمة من الحدث لا يختص بذلك المحل ولا يزول حكمه بذلك كما هو مصرح في الكتاب الفقهية۔ اسی لیے وضو یا غسل کے بعد کسی نے اگر اپنے ہاتھ پاؤں وغیرہ کے کسی حصے سے کچھ چمڑا کاٹ کر نکال لیا اور خون نہیں بہا تو اس پر پانی بہانا بھی ضروری نہیں، جیسا حضرت علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔ فشر بعض جلد رجلا اور غیرہ من الاعضاء بعد الوضوء والغسل لا تبطل طہارت ما طہارت ذالک۔ غنیت 143 صفحہ وهو عالم بالصواب۔ زید نے نجس کپڑا پہن کر غسل جنابت کیا اور غسل کے درمیان کپڑا تن سے جدا نہیں کیا، اس کا غسل ہوا کہ نہیں؟ اگر نہیں تو کیا علت ہے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب فقہ کی روشنی میں جواب سے مطلع فرمائیں۔ جواب نجس کپڑا پہن کر غسل کرنے کے بارے میں حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر غسل کرنے والے نے اپنے کپڑے پر بہت پانی ڈالا تو وہ پاک ہو جائے گا، اور جب کپڑا پاک ہو جائے تو صحت غسل کو مانع نہ ہوگا۔ فقول قدیر جلد اول 175 صفحے میں ہے۔
185 صفحے میں ہے. قال ابو یوسف فی اغوار الحمام واصب علیہما کثیرا وهو علیہ یطہر بلا قصر، اس لیے کہ غسل میں بہت زیادہ پانی ڈالنا یقیناً 3 بار دھونے اور چھوڑنے کے قائم مقام ہو جائے گا، جیسا کہ بحر الرائق جلد اول 238 صفحے میں ہے. لا یکفی ان الاغوار المذکور ان کان متنجسا فقد جعل الصبا القصیر بحیث یخرج ما صاب من الماء وخلفه غیر ثلاثہ قائم مقام العصر. لیکن لوگ عموماً بہت زیادہ پانی نہیں ڈالتے جس سے نجات اور پھیل جاتی ہے، بلکہ ہاتھ میں نجاست لگ جاتی ہے، پھر بھی احتیاطی سے سارا بدن یہاں تک کہ برتن بھی نجس ہو جاتا ہے. اس لیے پاک ہی کپڑا پہن کر غسل کرنا چاہیے اور یا تو محفوظ مقام پر ننگے نہانا چاہیے. ہاں اگر ندی وغیرہ میں غسل کرے اور نجاست ایسی ہو کہ بغیر ملے زائل نہ ہو تو اسے مل کر دھوئیں اور اگر ایسی نہ ہو تو پانی کے دھکے اور بہاؤ سے کپڑا خود بخود پاک ہو جائے گا. شامی جلد اول 222 صفحے میں ہے. الجریان بمنزلۃ التقرار وهو العصر وهو الصحیح السراج وهو تعالی عالم.